الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے خوشی اور غمی میں مومن کا کردار. یعنی جب خوشی ہو اس حالت میں مومن کو کیسے رہنا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور جب غم کی حالت ہو اس حالت میں مسلمان کو مومن کو کیا کرنا چاہیے اور اسے کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں قرآن و سنت کی بتائی جائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، اطاعت گزار کو.
اللہ کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کو مسلمان، یعنی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی اتباع، اس کی پیروی، یہی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب آئیے کہ ہم اور آپ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا احسان جتاتے ہیں اللہ پر، کیا یہ صحیح ہے؟ یہی چیز دیہاتیوں نے کہی تھی، قالت الاعراب آمنا، کیا کہا تھا دیہات کے لوگوں نے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے کہا ابھی مسلمان نہیں کہو اپنے آپ کو، بلکہ اسلام والے کہو، یعنی اسلام قبول کیا اور سیدھا دعویٰ ٹھکوایا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ مومن کب ہوگے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تمہارے دل میں ایمان داخل ہو جائے گا تب مومن کہلاؤ گے۔ ایمان کب داخل ہوگا؟ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تبھی ایمان داخل ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ ہی کیا ہے؟ ایمان کا داخلہ ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی اگر اطاعت نہیں ہوگی تو ایمان ہمارے دل میں نہیں آئے گا، اور ایمان ہمارے دل میں نہیں آئے گا تو ہم پکے مومن نہیں ہوں گے، پکے مسلمان نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کا کیا حال ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ وَلَمْ يَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کرتے اس معاملے میں۔ سورہ حجرات کی آپ آیت پڑھیں گے، اس کے اندر یہ ٹکڑا آئے گا وَلَمْ يَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہوں گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، یعنی پورے کے پورے طور پر ہر معاملات کے اندر ہو یا جس بھی کام کے اندر ہو وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں کریں گے، تبھی جا کر کے کیا ہوگا؟ وہ مسلمان مومن کہلائے گا۔ اب آئیے کہ اتنی بات معلوم ہو گئی کہ اسلام یعنی مسلمان کہتے ہی اس آدمی کو ہے جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے سلنڈر کر دے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہی مسلمان ہے۔ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی، جس طریقے سے نماز، زکوٰۃ، حج، روزے یہ عبادات ہیں، ایسے ہی انسان اپنے معاشرتی زندگی کے اندر جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہیں پر وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، یا سکھ کا معاملہ ہو یا دکھ کا معاملہ ہو، ہر معاملات کے اندر وہ اللہ کی
اور اس کے رسول کی پیروی کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی مرضی کو دیکھتا ہے، لوگوں کی مرضی کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، رسول کیا ہے، دوسرے معاشرے کے دوست کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام خوشی کے موقع پر نہیں کیا تو میرا معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، معاشرے کے لوگ طعنہ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ کس کی پرواہ کرتا ہے؟ وہ اللہ کی پرواہ کرتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اس آدمی سے اور لوگوں کو بھی، صحیح حدیث ہے، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی کر دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے دوست، میرے چچا، میرے دادا، میرے پڑوسی، میرے آئیں دائیں بائیں والے، میرے دوست، رشتہ دار یہ خوش ہو جائیں، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے گا، دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے کسی بھی معاملات کے اندر، ایک دن آتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر تھو تھو کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے اور پھر اس کا معاشرے کے اندر بھی کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس سے ہٹ کر کے ہم خوشی اور غمی نہیں منا سکتے۔ اب آئیے، کیا خوشی کے دن مقرر ہیں؟ کوئی دن خوشی کا دن ہے، کوئی رات خوشی کی رات ہے، کوئی صبح خوشی کی صبح ہے، یا کوئی دن غمی کا دن ہے، کوئی رات غم کا ہے، غم کی ہے، کوئی دن غم کے لیے ہے؟ تو قرآن حکیم اور احادیث نبویہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خوشی کے دن دو ہیں، اس کے علاوہ خوشی کے دن نہیں ہے۔ غمی کے دن مثال کے طور پر آج جمعہ ہے یا کوئی بھی دن آپ لے لیجیے، کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد کسی آدمی کی یہاں کیا ہو رہی ہے؟ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، تو وہ دن اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ غم کا دن ہے۔ اور کسی کے نماز کے بعد شادی بیاہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یعنی کوئی دن کوئی رات فکس نہیں ہے، لیکن خوشی کے دو دن کیا ہیں؟ فکس ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عیدین کے دن۔ عیدین کے دن خوشی کے دن ہے، عیدین خوشی کے لیے ہے۔ اب آئیے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا دین، سب سے خوبصورت دین کس کا ہے؟ کس آدمی کا سب سے خوبصورت دین ہے؟ تو اب اللہ کے قرآن سے معلوم کرتے ہیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 125 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ اس شخص کا دین سب سے بہترین دین ہے جس نے کیا کیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ، کیا کیا؟ اسلام لے آیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کیا کیا؟ کسی بھی دین کے بارے میں، کسی بھی معاملات کے بارے میں، کسی بھی خوشی اور غمی کے بارے میں اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کو دیکھا کہ اللہ کس سے راضی ہوگا، اللہ کے چہرے کو دیکھا کہ کس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے،
تو وہ دین اس کا سب سے بہترین دین ہے، اس شخص کا دین سب سے بہترین دین ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ۔ اس کے بعد وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ جب آدمی ایسا کرتا ہے کہ اس کا دین درست ہوتا ہے تو وہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ کس کی پیروی کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یعنی جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس آدمی سے اللہ بھی دوستی کرتا ہے۔ اس آدمی سے کون دوستی کرتا ہے؟ اللہ بھی دوستی کرتا ہے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم خوشی کے معاملات کے اندر کس کی پرواہ کرتے ہیں۔ عیدین خوشی کا دن ہے، کیا پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ 2 نمازیں مزید بڑھ گئی، 2 رکعت نماز بڑھی یا نہیں بڑھی؟ خوشی کے دن نماز بڑھی ہے، خوشی کے دن اللہ کی تسبیح و تہلیل بڑھی ہے، تکبیرات بڑھی ہے۔ لیکن الٹا ہوتا ہے، خوشی کے دن میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ تکبیرات پڑھنے کے بجائے، تہلیلات ادا کرنے کے بجائے، تسبیحات ادا کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ بتائیے۔ ڈھول باجے، خوشی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ شراب نوشی، روڈوں کو جام کرتے ہیں، گلیوں کو جام کرتے ہیں، اور اتنے بے حیا ہو جاتے ہیں، بے شرم ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اپنے کپڑوں تک کو اتار کر کے ناچنے گانے لگ جاتے ہیں۔ یہ خوشی اسلام کی خوشی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں ہے کہ آپ خوشی میں اتنے پاگل ہو جائیں، اتنے دیوانے ہو جائیں، اتنے مجنون ہو جائیں کہ نہ آپ کو اللہ کا خوف ہو، نہ آپ کو اللہ کا ڈر ہو، نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو، نہ ہی کسی چیز کا آپ کو جو ہے لحاظ ہو، شرم و حیا کا لحاظ ہو، نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ خیال ہو۔ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو سن لو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مَن يَشْتَرِي، خریدتے ہیں کس چیز کو؟ لَهْوَ الْحَدِيثِ، بری باتوں کو، گانے باجے کو، ناچ کو، ڈھول کو، ہر وہ کام، ہر وہ چیز خریدتے ہیں جس سے کیا جائے؟ لہو و لعب کو اختیار کیا جائے، لیضل عن سبیل اللہ، اور بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ وہ ذرائع بنتے ہیں، وہ ذریعہ بنتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ اب سوچ لیجیے کہ خوشی کے موقع پر یہ کام کرنا کیا صحیح ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجیے، نہ جانے کتنی بے حیائیاں ہوتی ہے، کسی کو کوئی انعام ملتا ہے، کوئی پوزیشن حاصل ہوتی ہے، نہ جانے وہ کتنا پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے، کہتا میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، میری محنت۔ یہی کام کس نے کہا تھا؟ قارون نے بھی کہا تھا میرے پاس اتنا علم ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے اتنا ترقی والا ہو گیا ہوں، یہ دولت میں نے اپنے علم سے کمائی ہے، اپنے سے کمائی ہے۔ اللہ کا فضل ہے،
اللہ نے کوئی خوشی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے شکر ادا کرنے کے لیے کہا۔ اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اور دے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اللہ اور دے گا، اور ناشکرے بنیے گا، نافرمانی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہوتے اور اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ کو کیا پڑے کہ عذاب میں مبتلا کرے؟ اور شکر کو اللہ نے ایک عبادت قرار دیا ہے۔ اگر یہ شکر کرتے تو واقعی میں یہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ شکر گزار ہوتے تو واقعات تھا نہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شکر گزاری اللہ کی عبادت ہے، اور جب بھی کوئی انعام ملے وہاں پر تسبیح و تہلیل سجدے میں گرنا چاہیے لوگوں کو۔ آپ دیکھیے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اب ان کا بائیکاٹ ہو گیا تھا، کوئی ان سے سلام کلام نہیں کر سکتا، کوئی بھی مسلمان۔ مدینے کے اندر بالکل بائیکاٹ ہے، 3 آدمی تھے اس میں سے، ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بیچارے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک پریشان ہیں، اور کوئی ان سے سلام نہیں کرتا، کوئی ان سے بات تک نہیں کرتا، یہاں تک کہ بیوی بھی دور چلی گئی ہے، گھر میں اکیلے تنہا ہے، کوئی ان کے جو خادم و غلام تک صحیح سے بات نہیں کر رہے، پریشان۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول کی گئی۔ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، ایک آدمی دوڑتا ہوا، چلاتا ہوا، بھاگتا ہوا کعب بن مالک کے پاس تیز سواری کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میرے کانوں میں اس کے دوڑ کی آواز اور اس کے چلانے کی آواز آئی، میں نے جب اس کی آواز سنی کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی، فوراً اللہ کے سجدے میں گر گیا۔ صحابہ کرام کا کردار کیا تھا؟ مومن کا کردار کیا تھا؟ خوشی ملی سجدے میں گرنا چاہیے۔ کعب بن مالک سجدہ کر رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری خوشی ایک ملی تھی۔ 2 تو عیدین کی خوشی ہے، تیسری خوشی کب ملی تھی؟ سن 8 ہجری میں، جب مکہ فتح ہوتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے خوشی سے کھل رہے ہیں، خوشی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مومنوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع پر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی تھی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چادر سے گھیری ہوئی تھی، اور میں نے سلام کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے؟ کہا ام ہانی ہے۔ کہا آنے دو، سلام کا جواب ہو رہا ہے، اور پوچھتے کس لیے آئی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے اندر جو جو لوگ ہیں میں ان کو قتل کروں گا، جبکہ میرے پاس چند لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ آدمی یعنی حضرت علی ابن ابی طالب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا قتل کروں گا، جب تک میں ان کو ماروں گا نہیں، چین سے بیٹھوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ کر کے ایک کپڑے میں آتے ہیں، 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں چاشت کی۔ یہ خوشی کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کا کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے موقع پر اپنائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، تبھی ہم سچے مسلمان ہیں۔ دوسروں کی پرواہ مت کیجیے، لوگوں کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو خوش کیجیے گا، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کل ہو کر کے۔
لیکن اللہ کو ناراض کیجیے گا، کل ہو کر کے لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض رہے گا۔ تو یہ تین خوشیاں تھیں، تینوں خوشی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہم نے دیکھے۔ آئیے قرآن حکیم بھی فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، خوشی کا موقع ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کو آپ دیکھیے، باپ سے لڑائی ہوتی ہے، باپ سے بات ہوتی ہے، لیکن باپ کی بات کو نہیں دیکھا، اللہ کی بات کو دیکھا۔ کیا ہوئے؟ اللہ کو دیکھا اور باپ کو نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ کی بات کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی بات کو دیکھا۔ قوم کی بات آئے، قوم سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، قوم کی بات کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو لوگوں، ہمیں اور آپ کو اپنانا یہی ہے خوشی کے موقع پر کہ اللہ کی بات کو دیکھیے، ورنہ کیا ہوگا؟ زمین میں کبھی ہم دبوچ دیے جائیں گے، دھسا دیے جائیں گے، یا ہمارے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، یا پھر ہمارے اوپر جو ہے ہمارے چہرے کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ شراب پئیں گے اور شراب کے نام کو بدل لیں گے۔ آج حال ہے، پی رہے ہیں، مست رنگینیوں میں گھومے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا نام رکھ رکھے اس شراب کے، اور روڈوں پر آتے ہیں، گلیوں کو جام کرتے ہیں، روڈوں کو چوراہوں کو بند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم، لوگوں باز آ جاؤ راستے پر بیٹھنے سے، صرف بیٹھنے سے منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ راستے کو بند کر دیتے ہیں اپنے خوشی کے لیے، کوئی راستے پر جا نہیں سکتا، عبادت کے معاملے ہو، عبادت کے معاملے کو بھی راستہ کو بند کر کے کرتے ہیں۔ کیا یہی دین ہے؟ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ راستے کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا نہیں ہے، اگر بیٹھتے ہیں تو اس کے حقوق کو ادا کیجئے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے، لیکن نگاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کھول کر کے دیکھتے ہیں کون آ رہا، کیسے آ رہا ہے۔ راستے پر کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، راستے کو اپنے فیلڈ بنا لیا ہے۔ کیا یہی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ نہیں بالکل۔ خوشی ہے راستے کو آپ چھوڑ دیجیے، شاہراہ کو آپ ایسے ہی مت کیجیے۔ راستے کا حق ہے کہ آپ کسی کو راستہ بتلائیے، راستے کا سیدھا طریقہ بتلائیے کہ اس طریقے سے جائیے، یا ایسے ایسے کوئی پوچھے آپ سے کہیں جانے کا راستہ پوچھے، اس کو بتلائیے۔ دوسرا حق یہ ہے راستے کا کہ آپ کسی کو خیر اور بھلائی کی بات بتلائیے۔ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر اور بھلائی کی بات کو بیٹھائیے، تو سمجھائیے، لیکن یہ کام نہیں ہوتا۔ برائی کی بات، جتنی برائی کی بات ہو، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر بیٹھ کر کے، سگریٹ نوشی کر کے، تمباکو لے کر کے، گٹکے کو لے کر کے، چبا کر کے، ہر برائی کے کام کو، شراب کو لے کر کے، جوئے کو لے کر کے بیٹھیں گے راستوں پر، چوراہوں پر۔ یہ مسلمان، یہ نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نہ جانے کتنے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، چوری چماری، کسی کی گاڑی ہو اس گاڑی سے تیل نکالنا، اس گاڑی کو نقصان پہنچانا، یہ مسلمان کرتا ہے راستے کے اوپر بیٹھ کر۔ اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں۔ غمی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ غم ہو تو کیا کرے؟ مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن سید الشہداء اگر کوئی ہے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے تین رشتہ ہے، ایک آپ کے چچا ہیں، دوسرے آپ کے دوست ہیں، تیسرے آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ یعنی جس عورت کا دودھ محمد کریم علیہ السلام نے پیا، اسی عورت کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیا تھا، تو رضائی بھائی بھی ہوئے۔ ان کی شہادت ہوتی ہے،
شہادت بھی اتنی دردناک، اتنی تکلیف دہ کہ اللہ اکبر مسلح کیا جاتا ہے، ان کے ناکوں کو کاٹا جاتا ہے، زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ان کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ ان سے کہہ دو کہ میری پھوپھی سے کہ میرے چچا کو وہ نہیں دیکھ سکتی ہیں، جائیں اپنے گھر کے اندر رہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو تربیت ہماری کی ہے، اس تربیت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کو دیکھوں، میں کوئی واہ بیلا کرنے والی نہیں ہوں، میں ماتم کرنے والی نہیں ہوں، میں کچھ چلا بھگر کرنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ نے جو کہا ہے اسی پر عمل کروں گی۔ یہ تھا غمی کے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ابو سلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت یہ دعا پڑھنی۔ کیا پڑھنی ہے؟ ان اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو سلمہ بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ گھر جا رہے ہیں، گھر میں بھی خوشی سے ایک دم پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہے آخر کیا وجہ ہے آپ اتنے خوش ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ کہا یہ دعا مجھے بھی سکھلا دیجیے، یہ دعا مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ انہوں نے سیکھا، یاد کیا۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، ام سلمہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان سے یہ دعا کہتے ہیں کہنے کے لیے۔ وہ پڑھتی ہیں اور دل ہی دل میں خیال کرتی ہیں کہ یہ ابو سلمہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، اس سے بہتر بھی کوئی مل جائے گا مجھے۔ یہ ابو سلمہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والا کبھی مجھے غم میں نہیں دیکھا، اس کے مرنے کے بعد کیا اس سے بہتر مجھے مل جائے گا؟ چند دن کے بعد جب ان کی عدت ختم ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آتا ہے۔ وہ کہتی ہے اسی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے کیا کیا، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر مجھے دیا۔ اللہ، جب بھی کوئی غمی آئے اس دعا کو پڑھ لیجیے، پریشانی آئے اس دعا کو پڑھ لیجیے، دکھ پہنچے، درد پہنچے، اس دعا کو پڑھ لیجیے۔ اللہ اس کا نعم البدل اچھا دے گا، بہترین دے گا، اچھی چیز دے گا اس کے بدلے میں۔ تو اللہ نے حضرت ام سلمہ کو کیا کیا؟ بہت بہترین چیز دیا، کائنات کا امام دیا کہ پوری امت کی ماں بن گئی۔ اسی طریقے سے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ اپنے باپ بیٹے کی قبر پر رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چپ ہو جا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھ پر جو گزری ہے وہ تجھ پر نہیں گزری، میرے حال کو تو کیا جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش چلے گئے وہاں سے۔ کسی نے بتایا کہ وہ کون تھے، پتہ ہے تجھے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جانا نہیں، پہچانا نہیں، اس لیے آپ کو کہہ دیا کہ صبر جو ہوتا ہے پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، بعد میں صبر نہیں ہے۔ پہلے جس وقت مصیبت پہنچی، پریشانی پہنچی، اسی وقت صبر کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حدیث بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اس کو کوئی غمی ملتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ یعنی غمی پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور خوشی پر شکر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ تو غمی کے موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور غمی اور خوشی کو اسی طرح سے جو کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کرنے کی
اجازت دی ہے، اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہمیں موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تو انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔